جی دوستو، جمعے کا ہم نے ٹیگ بنایا ہوا ہے کہ صبح جمعہ مبارک کے پورے پاکستان میں میسیجز فارورڈ کرنے ہیں، سورۃ الکہف کی وعید کرنی ہے، نہانے کا مسئلہ بیان کرنا ہے، خوشبو لگانے کا مسئلہ بیان کرنا ہے، سارا دن دفتروں میں بیٹھ کے ہڈ حرامی کرنی ہے۔ کسی دفتر میں چلے جاؤ، آج تو بھئی جمعہ ہے، جمعے کے بعد دیکھیں گے، اور جمعہ کے بعد نہیں دیکھا جاتا۔ یعنی خاص مذہبی تہوار جس کی صبح فجر سے ہی برکتیں اور مبارکبادیں میسیجنگ پہ، سوشل میڈیا پہ چل پڑتی ہیں کہ جمعے کی مبارک دی، اور سارا دن ہڈ حرامی کرنی ہے، حرام کھا رہے ہیں، دفتروں میں کام نہیں کرنا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی سنتوں میں خالصتاً انسانوں کے معاملات سلجھانا تھے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کسی کی معیشت بہتر کر رہے ہیں، کسی کو روزگار دے رہے ہیں، کسی کی شادی کرا رہے ہیں، کہیں مشن بھیج رہے ہیں تجارت کے، کہیں غزوات کے قافلے بھیجے چلے جا رہے ہیں، کہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بٹھا کر ان کو زندگی کی تدبیریں سکھا رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل جانچ رہے ہیں۔ سورۃ الجمعہ میں بھی یہی ہے کہ جمعے کے بعد زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ ہے جمعے کی بنیادی سنتیں، انسانی حقوق کی ادائیگی، نبوی سنت، اور ریاست مدینہ کی جو سنت ہے وہ جمعے کا دن خالصتاً سماجی معاملات کو سلجھانے کا، انسانوں کے اندر ظلم ختم کرنے کا، انسانوں کے اندر انسانی قدریں بحال کرنے کا، انسانوں کو دنیا میں بڑا انسان بنانے کا نظریہ ہے۔ یہی مسجد نبوی کی دعوت تھی، یہی ریاست مدینہ کی دعوت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نماز فجر کے بعد جمعے کے دن جمعے کی مبارکبادیں نہیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ عملی طور پر صحابہ کو مختلف امور سکھائے جاتے تھے۔ جمعے کے دن لوگوں کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کے رنج و الم سنے جاتے تھے اور ان کو حل کرنے کے اغراض و مقاصد طے ہوتے تھے۔ یہ تھا جمعے کا فلسفہ۔ جمعہ اجتماعیت کا اور انسانیت کے حقوق کی ادائیگی کا دن ہے۔ اس کو خالصتاً قولی عبادت، برکتوں میں شامل کرنا اور سورۃ الکہف کی وعید، نہانے کی وعید دے کے ہم تمام معاملات سے بالکل بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور عملاً اس قدر ہم لوگ دوہرے معیارات کے متحمل ہیں کہ دفتروں میں جمعے کے دن آپ کا کام نہیں ہوگا۔ ان خطوط پر سوچیں اور عملی انسان بنیں۔ بہت شکریہ۔